بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج جو جرگے کے مہمان ہیں، چند سال قبل وہ امریکہ گئے، وہاں کاروبار شروع کیا، الحمدللہ ارب پتی بن کے وہاں سے واپس لوٹے، آتے ہی ڈسٹرکٹ ناظم بنے، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی طرف سے سینیٹر بنے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتنے قریب ہوئے کہ انہوں نے ایک وزارت اپنے بھائی کو دی اور دوسری اہم ترین وزارت ان کو دی۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے قریب چلے گئے اور مختصر عرصے میں خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کے صوبائی صدر بنے۔ بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب، آپ کی تحریک انصاف کے لیے کیا ایسی گراں قدر خدمات تھی کہ مختصر عرصے میں انہوں نے آپ کو قبول بھی کیا اور آپ صوبائی صدر بھی بنے اور اب آپ کور کمیٹی میں بھی ہیں، بلوچستان کی تنظیم کو توڑنا بھی آپ کی ذمہ داری قرار پاتے ہیں، یہ کیا فن ہے؟ بڑی مہربانی سلیم صافی صاحب۔ دراصل میں آپ کے ناظرین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ مکاؤ کا حصہ نہیں ہے میرے اور سلیم صافی صاحب کے درمیان میں، یہ اس کی وضاحت میں کر دوں۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے منہ سے آپ سر میری طرف اگر دیکھ لیں تو اچھا آپ کی طرف کیا کوئی ایسا وزیر، ایسا سینیٹر، ایسا ڈسٹرکٹ ناظم گزرا ہے جس نے آپ کے سرکاری خزانے سے چائے کا کپ بھی نہ پیا ہو؟ اور آج بھی میری عادت وہی ہے کہ جب میں کسی بھی سرکاری دفتر میں، یہاں تک کہ چیف منسٹر کے گھر میں بھی جاتا ہوں، تو ایک کپ چائے کا میں اپنا پینا۔ تو اعظم سواتی صاحب، اللہ نے اگر اتنے دیے ہوں کہ آپ دوسروں کو کھلا رہے ہوں، دوسروں کو پلا رہے ہوں، میں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میں سرکاری تنخواہ نہیں لیتا۔ سر میں بتا، نواز شریف صاحب نے میرے ملک کو لوٹا ہے، زرداری صاحب نے میرے ملک کو لوٹا ہے، اس کی بساط لپیٹ دی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان دیکھیں، اب اگر مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہر طرح کی انگلی اٹھ رہی ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو میرا دین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، وہ یہ کہ میں کس بات کروں گا۔ میرے سامنے کبھی اس نے پیسے نہیں لیے، اور میں یہ قرآن لے کے آیا ہوں، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے جو شبہات تھے کہ میں نے سینٹ کے اندر جو ہے اس کو پیسے دیے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی ہر چیز سے اور آخرت سے محروم کرے کہ اگر اس کو میں نے ایک پیسہ اس ٹکٹ کے لیے یا اس تناظر کے اندر دیا ہوگا۔ آج میں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ الزامات مجھ پہ ہیں، جی میں یہ اتنی چیزیں سنیں، میں یہ اتنی چیزیں شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا۔ امریکہ کب تشریف لے گئے؟ 1978 کے اندر۔ واپس کب تشریف؟ 2001 کے اندر۔ جی کتنی دولت ہے امریکہ میں آپ کی؟ سر تقریباً ڈکلیئر ہیں آلریڈی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت میرے تھے کوئی 70-80 ملین کے قریب ہوں گے ڈالر۔ جی اب کتنی ہے آپ کی وہاں پہ کاروبار اور اس کی؟ دیکھیں، بہت ساری جو پراپرٹی تھی بچوں کے نام پہ چلی گئی، اور جو 2 آئل کی کمپنی ہیں، ایک پاک پیٹرو اور دوسری ہے پاک آئل کمپنی، پاکستان آئل کمپنی، اس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی 33% یا 34% جو ہے وہ میرا حصہ ہے۔ کچھ پراپرٹی وہاں پر ہے باقاعدہ طور پر، وہاں پر مطلب بہت ساری پراپرٹی ہے۔ آپ کے بیٹے بھی وہیں پہ ہیں؟ بالکل ہے، میری بچی ہے اور 3 بیٹے ہیں۔ اچھا، وہ امریکن سٹیزن ہے؟ امریکن سٹیزن ہے، وہاں پہ 2 یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، 2 وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کاروبار بھی وہی سنبھال رہے ہیں۔ میں 2001 کے بعد جو ہے کوئی کاروبار نہیں کر رہا، لیکن کچھ شیئر آپ کے بھی ہیں وہاں کا؟ بالکل ہیں، اور باقاعدہ سب سے بڑی بات یہ ہے نواز شریف میں، مجھ میں تو چھوٹا آدمی ہوں، وہ تو بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے اور میں نے ملک کو دیا ہے۔ فرق یہ ہے، ہر چیز ڈکلیئر ہے کہ میری دبئی میں کتنی پراپرٹی ہے اور کہاں سے، کس بینک کے ذریعے اکاؤنٹ سے کس بینک کے اندر آئے، ٹھیک، اور امریکہ سے ہر مہینے کتنے مجھے آتا ہے۔ مطلب ایک میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہر سال جو ہے تقریباً $1 ملین کے قریب جو میرا سوشل سیکٹر ہے، جس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا، ٹھیک، یتیموں کا، مسکینوں کا جو بھی ہے، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر جو ہے تقریباً 1 ملین۔ اس لیے میں $4000 لے کے گیا تھا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہیں تھا۔ $1 ملین آپ تقریباً سال کے اندر جو ہے، یہ آپ سوشل ورک نہیں، تقریباً $1 ملین تو خیر نہیں ہے، لیکن آج کل کم ہے۔ اور یو اے ای میں، یو اے ای کے اندر جو ہے وہ تقریباً 16 یا 17 ملین درہم۔ اچھا، اور یہ باقاعدہ سارا ڈکلیئر ہے۔ اچھا، یہ چند سال میں امریکہ میں یہ اتنا پیسہ آپ نے کیسے کمایا؟ یعنی باقی پاکستانی بھی تھوڑا سا باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کی علامت ہے، اس کے اندر بھی میرے ایسٹ ڈکلیئرڈ ہیں۔
ٹھیک. میری وائف کے ڈکلیئرڈ ہیں, اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ ہیں. اچھا, آپ کے خلاف امریکہ میں کیسز ہیں ابھی؟ امریکہ پاکستان نہیں ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری اور اس کے عدلیہ کا نظام جو ہے وہاں پہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کے خلاف کیس ہو, اس کی پراپرٹی اسی وقت کانفسکیٹ ہو جاتی ہے. میں وہاں کا ٹیکس پیئر ہوں. لیکن اس کے بچوں کی تو نہیں ہوتی نا سر, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بچوں کی نہیں ہوتی. بچوں سے تو کوئی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور 1978 کے اندر جب میں گیا ہوں تو یہ پاسپورٹ تھا میرے پاس, اور باقاعدہ ویزے سے گیا ہوں اپنے نام سے. آپ لاسٹ ٹائم کب امریکہ گئے ہیں؟ 2007 میں ایک منٹ. نہیں, اس میں چونکہ میرے پاس وہ ہیں. سر ایک منٹ میں آتا ہوں نا, اس کی دوسری جواب پہلے میں پورا کمپلیٹ کر لوں. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ادھر لاکھوں ملین ڈالر کا کاروبار ہے, آپ میکسیکو جاتے ہیں, وہاں سے اپنے مینجمنٹ کو بلاتے ہیں. سر ایک منٹ. سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کیس بھی ہو, پرائیویٹ, سول یا گورنمنٹ کا, تو میں ٹیکس, میری پراپرٹی کنفسکیٹ ہو جائے گی. یہ اس طرح نہیں کہ نواز شریف یہاں سے چھوڑ کے اور لوٹ کے چلا جائے اور میں لوٹ کے چلا جاؤں. نہیں, وہ سر اسی وقت جو ہے کانفسکیٹ ہوگی اور اسی وقت. ٹھیک. یہ سر ایک فرد ہے, میں آپ کو بتاؤں. سنیں جی. ہاں جی. یہ جب لاسٹ ٹائم میں نے اپلائی کیا ہے, جب میں نے یہ سٹیزن شپ چھوڑی, اس وقت جو ہے میرے پاس B1 B2 ویزا تھا. ٹھیک. مطلب جو عام ویزا ہوتا ہے, اسی وقت مجھے ایشو کیا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر میرا E2 ویزا ہوا بزنس کے اس کے اوپر, اور وہ میرا ویزا جو تھا وہ فیبروری مارچ 2007 کے اندر جو ہے ختم ہوا. ٹھیک. اس کے بعد جب میں نے اپلائی کیا, ابھی تک میرا ویزا پینڈنگ ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ آپ کا امریکہ آپ کو ویزا نہیں دے رہے. سنیں, نہیں, اگر انکار کرے تو میں ٹیکس پیئر ہوں. میری وائف جو سٹیزن ہے, میرے بچے سٹیزن ہیں. میں کسی سینیٹر کے پاس جا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیوں, کوئی ریزن تو ہوگا نا. لیکن یہ لاسٹ ٹائم جو ہے یہ آپ کا یہ ویزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہ سر, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو اسکرین پہ لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے سٹیزن چھوڑی ہے, ہم پروسیس میں ہیں. یہ آپ کی یہاں کی جو ایمبیسی ہے, آپ کی ایمبیسڈر جو ہے, پھر جب میں لاسٹ ٹائم جا رہا تھا امریکہ, تو اس وقت جو ہے یہ میں نے اس کو اپلائی کیا. یہ چونکہ اس وقت جو ہے یہ وہ جو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا رہے تھے, جی, اس وقت بھی پینڈنگ اور پروسیس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے. اور پھر آخر میں اب مجھے لکھا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ شاید JUI کی وجہ سے جو ہے مجھے ویزا پینڈنگ میں ڈال دیا, لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ نے امریکن سٹیزن شپ چھوڑی ہے تو یہ پروسیس جو ہے اب یہ ہمارا مکمل نہیں ہے. اس وزٹ پہ پھر مولانا فضل الرحمان بھی نہیں جا سکے. وہ نہیں گیا جی. بالکل صحیح. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے. اچھا, یہ بات درست ہے کہ اس پہ آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ میرا یہ امریکہ والا مسئلہ حل کرا دے, اور چونکہ یہ حل نہیں کر سکے تو اس لیے. میرے پاس وہ لیٹر ہے, وہ بھی میں لے کے آیا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کا وہ کریں گے, لیکن لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے, اور لیٹر میں آپ کو دوں گا, کہ آپ سعید کاظمی کے خلاف حج کے کیس میں تو چلے گئے. یہ کاکڑ جو ہے جس نے 12 کروڑ کے اندر 2 ارب روپیہ کمایا ہے, اور یہی چیزیں ہماری جو وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی, ہائی لیول میٹنگ جو ہماری مجلس شورا کی ہوتی تھی, ٹھیک, یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے تھے. پھر یہ ہے ایسا ملک, آپ یہاں کے ایک معزز شہری ہے, ایک قومی پارٹی کے اب رہنما ہیں, یہ امریکی آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی, آپ کو ویزا تک نہیں دیتے, تو آپ اس پہ لعنت بھیج کے اپنے بچوں کو بھی کیوں نہیں بلاتے, اپنے کاروبار کو بھی کیوں ختم نہیں کرتے؟ کوئی بری, تو آپ پھر 8 لاکھ جو باہر پاکستانی, جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اگر وہ اپنا پیسہ یہاں پر مہینے کے مہینے اور ویک کے ویک بھیجنا چھوڑ دیں تو آپ کی تو معیشت ختم ہو سکتی ہے. کیا دنیا کے اندر جو ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب ان کو تو امریکہ نے اتنا ہیومیلیٹ نہیں کیا نا, آپ سالوں سے آپ وزیر تھے, آپ سینیٹر تھے, آپ کو ویزا نہیں دے رہے. جب میں نے اپنی امریکن سٹیزن شپ جو ہے وڈرا کر لی, اور آپ کو میں نے کاز بتا دیا کہ کیوں وڈرا کی, اپنے ملک کے آئین کی پاسداری کے. کیا کوئی مثال اور ہے؟ یہ جو دوہری شریعت والے آج کل جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں, ان کا تو منہ کالا کرنا چاہیے کہ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, رحمان ملک اور یہ جو کمپنی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ادھر کاروبار اور پراپرٹی اور اولاد کو رکھ کے اپنے PTI کا منہ اس لیے کالا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ میرا ایک بھی پیسہ بیرون ملک نہیں ہے,
اور نواز شریف اور زرداری کو اس پہ کرٹیسائز کرتے کہ ان کے پیسے باہر ہیں. تو آپ نے یہ جو $1 ملین آپ کے مسلمانوں کے دشمن امریکہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں, تو آپ اس کو پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ فرق ظاہر ہے. لانے کا یہ ہے کہ کیا اگر تھوڑا سا کاروبار جو ہے سونے کی چڑیا کو یا اس مرغی کو جو پورا میرا سوشل ورک کو چلا رہی ہے, آپ ایک ہی دن ذبح کر کے, مطلب یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک الزام جو لوگ لگا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہر طرف سے اس وقت یہ لگ رہا ہے, میرے پاس کئی اور بھی لوگوں کی ای میل ہے جی, وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اعظم سواتی صاحب اگر $4,000 سے چند سالوں میں وہ ارب پتی بن گئے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب سٹیزن تھے, انہوں نے پاکستانیوں سے, وہ لوگوں نے اپنے متاثرین نے نام لکھے کہ ہم سے اور بنگالیوں سے پیسے اکٹھے کیے کہ میں آپ کے لیے کاروبار کھولتا ہوں, اس پہ پیٹرول پمپ بنا دیے, اور بعد میں چونکہ ہم ایلیگل یہاں پہ رہ رہے تھے, ہم نہ عدالت جا سکتے تھے نہ کہیں اور جا سکتے تھے, تو اس لیے وہ سارے پیسے ہڑپ کر گئے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ مضاربہ اعظم سواتی نے کریکٹر دیا ہے. اعظم سواتی نے رول ماڈل ہے وہ ان پاکستانیوں کے لیے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, جو آپ کا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. کوئی آدمی بھی اگر غیر قانونی بھی ہو تو وہاں کا عدلیہ کا اتنا سخت نظام ہے کہ وہ عدالت کے انصاف سے بچ نہیں سکتا. سر دنیا کے لیے یہ پٹی ایشو ہے. جب آپ اربوں ڈالر کا احمد نواز ہے جی, یہ احمد نواز ہے جو آپ کے ساتھ پہلے کسی وقت پہ انویسٹمنٹ کر چکا تھا. سر میں اس بندے کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ لکھتا ہے کہ آئی ایم بگ سپورٹر آف پی ٹی آئی بٹ آئی کین ناٹ فارگیٹ دا ڈے وین آئی ہرڈ دا نیوز آف سواتی جوائننگ دا پی ٹی آئی. کیا نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام ہے جناب احمد نواز, اور وہ ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار. یہ لکھتا ہے آئی ڈو ناٹ نو what the answer of Mr. Swati is to the question that why he cannot come to USA, why he goes to Mexico to meet his sons and daughters and the manager of his Park Oil to see business matter. What does he did that United States do not allow him to come to USA even he was minister. میری میرے گزارش سنیں نا, یہ لیٹر جو ہے کیا کافی نہیں ہے اس جواب کے لیے؟ ایک کیا سرائیاں یہ ہیئرس ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس آدمی کو جانتا ہی نہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کوٹ کیا میں اس کو جانتا ہی نہیں. اس وقت بھی جن لوگوں سے میرا کاروبار ہوا یا کاروبار جو بڑے, وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے. کیا ایک واقعہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے آپ گولڈ میڈل دیں کہ ایک آدمی جو پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ میں آپ کو گولڈ میڈل دے دوں گا جی, لیکن اگر آپ مجھے یہ طریقہ سمجھا دیں کہ $4,000 سر میں آپ کو بتاتا ہوں ڈالر کیسے بن جاتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہیں نا, میں اس لیے بالکل نیٹ شیل کے اندر آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو $2.5 پہ میں نے ایک سٹور کے اوپر ماپ اور سویپ کا کام شروع کیا, اور پھر یہاں سے میرا ایک دوست اس نے $30,000 جو ہے مجھے بھیجا, اور ہم نے ایک چھوٹا جیسا جو ہے سٹور لیا. کریڈٹ میرا بلڈ کر دیا. امریکہ کے اندر ساری دنیا آپ کی سن رہی ہے, آپ کے پاس پیسہ نہ ہو, کریڈٹ ہو جو میرے پاس ہے. اور اللہ کا شکر ہے, دیکھیں اگر اعظم سواتی کے پاس اس کے خلاف کوئی کیس ہو اور اس کی کریڈیبلٹی نہ ہو, یہ ایک کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ تقریباً 30 سے 40,000 $50,000 یہ تقریباً $500 ملین کے صرف کارڈ. اس وقت اگر یہ کریڈیبلٹی نہ ہو تو آپ اگر کوئی بھی کیس ہو تو یہ کارڈ آپ میرے نام سے ہیں سارے, دیکھ لیں کہ ہیں یا نہیں ہیں. کمپنی کے نام سے بھی نہیں, میرے ذاتی نام سے ہیں. اچھا خیر, کریڈٹ کارڈ تو وہ بہت سارے لوگوں کو, یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یہ حلال کے پیسے ہیں. ناظرین, اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس جرگے میں, ان کے ساتھ بحث کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اعظم خان سواتی صاحب. آپ نے اپنے پروفائل کا ذکر کیا, اس پروفائل میں ایک چیز یہ بھی ہے جی سر کہ آپ 2000 میں صدر بش کی پارٹی ریپبلکن کے بڑے سٹرانگ سپورٹر تھے, اور آپ نے ان کے لیے ووٹ بھی مانگے, ان کو نوٹ بھی دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی جارج بش کو ظاہر ہے کہ ایک امریکہ میں آپ رہتے ہیں, آپ ریپبلکن کے سپورٹر تھے؟ نہیں جی, میں ڈیموکریٹ کا تھا. آپ کے آفس میں, کاروباری آفس پہ
اس وقت پریزیڈنٹ بش کی تصویر لگی تھی کہ نہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، مسعود راجہ، مونٹی خان، گلفراز خان، سرور نقوی، سجاد برقی، ان کو آپ جانتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان میں سے گلفراز خان کو جانتا ہوں، سجاد برقی کو جانتا ہوں، ٹھیک، لیکن قطعاً نہیں. سنیں، نہیں، آپ کو ہی نیاز چودھری نے آپ کو ایک میل کی ہے، اس کا مجھے سی سی کیا ہے. دیکھیں یہ ہیر سے ہے. نہیں، یہ ہیر سے نہیں ہے. دیکھیں فاتح صاحب، ایک آپ کو تاریخی وہ دکھاتا ہوں. جب آپ نے جمعیت علماء اسلام نے جب آپ کو سینیٹر بنایا، آپ پشاور میں اکرم خان دورانی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. جی سر. ٹھیک، جی سر. اس میں میں نے ہی، باقی جرنلسٹ بھی اس کے گواہ ہیں، دورانی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، میں نے ہی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ تو ریپبلکن پارٹی کے سپورٹر تھے. آپ نے اس وقت ڈینائی نہیں کیا، آپ نے کہا اس وقت میں تھا، اب نہیں ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں. سنیں، اصل جو بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ سسٹم کیا ہے، سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے کانگریس مین، آپ کے ڈیموکریٹ، وہاں سسٹم یہ ہے کہ آپ کو کون سا اس پارٹی کا نمائندہ لوکلی اس کانسٹیچوئنسی میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک، ہمارے بہت سارے پاکستانی ریپبلکن ہیں، بہت سارے پاکستانی مختلف سیٹوں کے اوپر، لیکن جارج بش کی جو پرٹیکولر آپ بات کرتے ہیں، نہ میری رسائی تھی، نہ میں کبھی ملا، نہ میں نے کوئی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی. اور یہ بھی بحیثیت مسلمان کی آپ کو کہتا ہوں، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے پاکستانیوں نے کیا اس وقت سے، کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہیں کہ کیا جارج بش کے ساتھ لیکن اس وقت آپ نے ڈینائی نہیں کیا تھا. میں نے کہا پشاور کے جرنلسٹ گواہ ہیں. دیکھیں، مجھے قطعاً اس بات سے نہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈینائی کہ اس سے پاکستان کی کوئی تزلیل ہو گئی. ایک تو جارج بش کی کمپین ہے اور ایک جارج بش کے کسی کانگریس مین کی یا کسی سینیٹر کی. ہم نے اس کو وہ ریپبلکن تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. سارے پاکستانی. ابھی سر آپ کیا نے یہ گناہ ہے؟ ابھی شروع میں میرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں ریپبلکن نہیں تھا، میں ڈیموکریٹ. سر نہیں سنیں، اور آپ کانگریس مین ریپبلکن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں قطعاً نہ ریپبلکن تھا نہ میں ڈیموکریٹ تھا. وہاں پر جتنے بھی آپ کے پاکستانی ہیں، سوائے وہ ڈائی ہارڈ جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اوپر جو ہے کبھی ریپبلکن کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی مان لیتا ہوں، لیکن ابھی جو میرے سامنے جو مخمص آئے، سر تحریک انصاف مجھے امریکہ سے لڑوانے لے جا رہی ہے. اس نے ادھر نیٹو سپلائی بھی بند کی ہے. عمران خان کہتے ہیں ان سے تعلق توڑے، ان سے یہ کریں، ان سے وہ کریں. قیادت انہوں نے خیبر پختونخوا کے مجاہدین کو آپ کو دے دی ہے. اب آپ اس امریکہ کے ٹیکس فیئر ہے جو کہ مجھ پہ ڈرون برساتے ہیں. آپ اس امریکہ سے مجھے کیسے لڑیں گے صحیح طریقے سے جس امریکہ میں آپ کے بچے ان کے سٹیزن ہیں؟ میری بات سنیں سر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب وہی بات آ جائے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کیا. نہیں وہ کیا نہیں ہے. اب جو ہونے کا میرا مخمصہ ہے کہ مجھے امریکہ سے وہ بندہ کیسے صحیح لڑوا سکے گا جس کے اپنے بچے وہاں مقیم ہیں، جس کا کاروبار ادھر ہے، جو امریکہ کا ٹیکس پیئر ہے. تو پھر اس طرح ہے کہ جتنے بھی آپ کے 8 لاکھ پاکستانی ساری دنیا کے اندر جو ہے اور خاص کر امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے محب وطن نہیں ہے. نہیں وہ بچے نہیں ہیں. نہیں وہ محب وطن ہیں، لیکن وہ مجھے امریکہ سے نہیں لڑوا رہے. اعظم فاتح صاحب، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، ان کا لیڈر وہ دعویٰ نہیں کر رہے جو عمران خان کر رہے. اپنے انٹرسٹ کے لیے اگر اعظم سواتی نے کیپٹل ہل کے اندر سارے کانگریس مین اور سینیٹر کی موجودگی کے اندر جب یہاں سے ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا، سمرو صاحب اس کے انچارج تھے. اگر یہ زبان، اگر پاکستان کے لیے وہاں پر زبان یہ نہیں کھولی کہ امریکہ کی پالیسی زبان کھولنا میرے لیے معمولی نہیں. زبان تو ان کے خلاف امریکہ میں بھی کھڑے ہو کے، امریکہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، کیپٹل ہل کے سامنے روزانہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صدر کو گالیاں دیتے ہیں. فرق تھوڑا سا ہے. وہاں اسلامی تنظیم، جماعت اسلامی کی تنظیم اپنا ادھر کام کر رہی ہے. میں سوال یہ کر رہا ہوں صاحب، فرق ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں نا کہ میں نے کیا اس سینٹ کے اندر کاروائی تو میری پڑھ لیں. میں نے زرداری صاحب کو یہ نہیں کہا کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے امریکہ سے آتا ہے. اگر میں نہیں ڈرتا، اور میں واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ویزے کے لیے بلیک میلنگ کر رہا تھا، امریکہ پہ دباؤ ڈال رہا تھا. تو کوئی تو چیز مجھے بتایا نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعہ اعظم سواتی صاحب میں اتنا وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے تو اپنے بچوں کو بلاتے.
اپنے کاروبار کو وہاں سے واپس لاتے ہیں۔ کیا اس کے لیے مجھے مطلب ہے کہ آپ نے یہ مدعو کیا؟ میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوگا جس میں کرپشن کی کوئی بات ہوگی، جس میں بددیانتی کی کوئی بات میرا ہوگی۔ اس سے نیشنل انٹرسٹ کا، میرا امریکہ میرے لوگوں کا قاتل ہے، آپ کا لیڈر کوئی مجھے شک بتا رہا نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے؟ شک نہیں ہے۔ آپ کے لیڈر نے آپ کی قیادت میں اس وقت بھی میرے پختون بچے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر رنگ روڈ پہ، سردی میں دھرنا دے رہے ہیں۔ دیکھیں کس چیز کے خلاف؟ دو چیزوں نیٹو کو، سپلائی بند کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے اور حکم میں اس پہ کی وہ ہو رہا سربراہی ہے۔ کر رہا ہوں۔ آپ سربراہی کر رہے ہیں، اور آپ کے سگے بیٹے میرے بچوں کو تو آپ نے ادھر روڈ پہ دھرنے کے خلاف بٹھائے ہوئے، اور آپ کے اپنے بچے امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ یہ میری قوم کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، قطعاً ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ان ہے۔ میں فرق وہ بھی نہیں اسی ہے، طریقے سے ان کو لے قربانی دے رہے آئیے ادھر، یا تو ان کو کیا بھی امریکہ۔ مجھے یہ بتایا نا، پھر تو آپ یہ کہیں گے، دیکھیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اچھا یہ آرگومنٹ نہیں ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو اس لیے نہیں ہے۔ اچھا آرگومنٹ پہ آتے ہیں جی، جی۔ سیاست پہ آتے ہیں جی سر۔ وہ گر تو آپ نے سمجھا دیا کہ $4,000 کس طرح $4 ارب بنتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان تشریف نہیں، یہ لے گر نہیں ہے، یہ محنت ہے اور دیانتداری ہے، یہ دیانتداری ہے محنت ہے، چلے ٹھیک اور ہے، خدا کا شکر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا انکم ٹیکس تو دیکھ لیں، فن ہے، فن نہیں ہے، اچھا محنت اور فن ہے۔ یہ دیانتداری ہے، یہ دیانتداری ہے۔ یہ دیکھیں آج بھی اگر وہاں سے اگر کوئی کیس ہوتا، دیکھیں نا آپ جو ہیئر سے پہ یقین کریں، اچھا نہیں میں ہیئر سے پہ نہیں جی، ایک جینوئن مسئلہ میں ہوتا یہ سارا دیکھیں آج بھی جو بینک سے 2002 لون کے ہے انتخابات ہوتے ہیں، سر 2002 کے انتخابات میں جی سر آپ مانسیرا میں سپورٹر آپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے شہزادہ گستاصف خان، سر وہ ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ مفتی کفایت اللہ کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا عبد الجلیل جان کو، جس کو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ مولانا کی خدمت کر رہے ہیں، اس طرح بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کے اعظم سواتی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس طرح ہوا کہ چونکہ احتشام ضمیر اور یہاں پہ طارق عزیز نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی کہ یہ آدمی کسی صورت میں سینٹ میں نہیں آئے، اچھا، اور ہمارے پاس 4 تو اپنے مانسیرا کے صوبائی ایم پی اے تھے، کچھ جو باقی ایک کوستان کا تھا، ایک ہری پور کا تھا، ایک جو ہے میاں نثار گول، اس طریقے سے ہم نے جو ہے مطلب میرے جو رشتہ دار عزیز تھے، بھائی تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا۔ تو میرے عزیز باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کبھی میری ملاقات نہیں، اور یہی وجہ تھی میں پھر جے یو آئی میں شامل ہوا۔ ان کو جا کے یہ کہا، اور خدا گواہ یہ کہا، ہمارے عزیزوں نے جا کر مفتی کفایت اللہ کو لیا اور باقاعدہ طور پہ مولانا صاحب کے پاس گئے کہ ہم آپ کو آپ کے مدرسے کے لیے کچھ رقم دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے دیکھیں جس چیز کا اب خدا گواہ ہے، اور پھر میں نے ہاتھ بھی لگائے، مولانا صاحب نے کہا، ہنسے، میں نہیں تھا، جو لوگ ہمارے گئے تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اندر جو ہے مدرسے نہیں بنتے، میں کوئی مدرسے کی مدد کے لیے کوئی پیسہ قبول نہیں کروں گا اس وقت، اس لیے کہ جو آدمی آ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ بڑا دیانتدار ہے، یہ خدا گواہ ہے اس کو بغیر دیکھے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فالتو ووٹ ہیں، اس پہ کوئی سینیٹر نہیں آ سکتا۔ ہم نے جو سینیٹر کھڑے کرنے، کیونکہ اس وقت 8 ایم پی اے سے ایک سینیٹر بننا تھا، آپ کو پتا ہے کہ سینٹ تھی نہیں، آج 16 اور 17 پہ، اس وقت 8 پہ تھا، تو اس نے کہا یہ ہمارے پاس فالتو یہ لوگ ہیں، اور وہ فالتو جو ان کے پاس تھے انہیں ہمارے کھاتے میں، اور ایسے ایسے آنےسٹ آدمی لائے تھے، فالتو ہیں نہیں ان کے نمبر سے فالتو تھے نا، کیونکہ 8 پہ ایک بنتا تھا، تو ان کے پتہ نہیں میرا حال جماعت اسلامی کے ان کے 67 تھے۔ ایک ایم پی اے کئی کروڑ پہ بک رہا تھا، اعظم سواتی صاحب اس تو وقت فالتو کیسے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر جے یو آئی کی اس وقت یہ بات کرتے ہیں، پھر مجھے باقاعدہ طور پہ ان میں سے چننے کا، اور جو میں نے لوگ چنے، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج بھی کم از کم جے یو آئی کی حیثیت کے اندر جو ان کا بڑا مقام ہے، نہیں چھننا بھی انہوں نے آپ سے نہیں لیا۔ یہ لاجک کیا ہے کہ اس سے 1 مہینہ پہلے الیکشن ہوتا ہے، اس میں آپ مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف گستاصف کو سپورٹ کرتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ پہ یہ مہربانی کیوں کی؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں عبدالجلیل جان پہ کیوں نہیں کی؟ سنیں، میری گزارش یہ ہے کہ کبھی اس نے میرے سامنے کسی آدمی سے رشوت نہیں دی، جہاں تک آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم چندہ بھی دیتے نہیں تھا آپ کا نا، وہ تو چندہ تھا نا۔ نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ لگائے اور ابھی بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ خیال ہے بحیثیت مسلمان کے آپ کو جرنلسٹ کے طور پہ، ایک رول ماڈل کے طور پہ آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے
کہ نہ اعظم سواتی کے کسی رشتہ دار نے مولانا فضل الرحمان کو پیسے دیے، نہ اعظم سواتی اگر دیے تو خدا تعالیٰ اسی قرآن کے صدقے مجھے غرق کرے. نہیں میں وہ لاجک سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں آپ کو لاجک آپ اس سے پوچھیں گے، لیکن جو حقائق ہیں اپنی جگہ پہ، لاجک کی بات تو پریزمپشن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہیئر سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا نہیں مولانا پہ میں بھی یہ شک نہیں کرتا کہ آپ نے مولانا کو خود دیے ہوں گے، کسی اور کو دیے ہوں گے نا ان میں کی یہ پارٹی میں. کہتا ہوں کہ اگر پارٹی میں کسی کو بھی دیے ہوں گے، اچھا کسی کو بھی دیے ہوں گے، ٹھیک، تو اس سے میرا خیال ہے اب کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ نہیں بہت سارے پروگرام میں یہ کہا ہے آج اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچنا نہیں چاہیے. میں منطقی انجام تک آپ اس وقت پہنچا سکتے تھے کہ جب آپ سینیٹر اب بنے. جو بات مجھ سے آپ کر لی نا جی، اب اس کے بعد جو ہے جو بات رہتی ہے، اگر کوئی کڑی رہتی ہے، کڑی یہ رہی ہے کہ جب آپ سینیٹر بنے میں نے اسی الزام پہ مبنی کالم لکھا کہ اس اعظم سواتی صاحب پیسوں کے عوض چندہ دے کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ان کا جے یو آئی اور ایم ایم اے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کالم چھپا اخبارات میں نے آپ کو پریس کانفرنس میں بھی کنفرنٹ کیا. آپ میرے خلاف عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ سر میں تو یہ جو کالم تھا اس پہ بھی میں جا سکتا تھا، میں نہیں گیا. میرے اپنا دیکھیں، یہاں پر آپ صحافیوں کے خلاف، میڈیا کے خلاف، پاورفل میڈیا کے خلاف اگر عدالت میں جائیں کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ وہاں سے وکیل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کبھی زندگی میں وہاں پہ جانا نہیں ہوگا. اچھا ہمارا قانون جو ہے آپ کے احتساب کے لیے اتنا کمزور ہے. میں بحیثیت وکیل کی آپ کے سامنے وہ ہے جو LLM بھی ہے، جو LLB میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہو، جو PhD ہے. ٹھیک، میں ڈاکٹر لکھتا نہیں ہوں لیکن PhD ہوں، جو اٹارنی تھا امریکہ کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون آپ کا اتنا کمزور ہے، آپ کا عدالت کا نظام اور انصاف اتنا کمزور ہے ٹھیک کہ آپ کے خلاف میں چلا بھی جاؤں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے اس دستراز کو قبول کیوں کیا، راتوں رات ان کو صوبائی صدر کیوں بنایا؟ آج کور کمیٹی کا بھی ممبر ہے، وہ انہوں نے جا کے بلوچستان کی پوری منتخب کابینہ کو بھی رخصت کر دی اور ادھر بھی منتخب لوگوں کے. میرا یہ سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کاش اس کے لیے اگر کوئی اور پروگرام کر لیتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے روکیں گے اور وقت آپ کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں ٹیسٹ کیا ہے آپ کی قوم کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے، کہ کیا اعظم سواتی نے حج کرپشن کیس کے خلاف HEC کو بحال کرنے کے لیے ریکوڈکٹ میں 3 سال مقدمہ لڑا، پھر PCSIR کو کیسے ٹھیک کیا، نسٹ کے اندر میری کنٹریبیوشن کو دیکھیں، ہزارہ یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں. اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کالم لکھنا چاہیے. اور پھر شاباش نہیں دیتے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں رہ کر ہر آدمی پہ انگلی اٹھ رہی ہے لیکن اعظم سواتی پہ انگلی نہیں اٹھ رہی. کیوں نہیں اٹھ رہی؟ سر 5 انگلیاں اٹھی. سر سنیں نا، مجھے بتائیں نا، آخر میں وزیر رہا ہوں، کوئی کرپشن کا میں نے تو کرپٹ کو پکڑا ہے اس کرپٹ حکومت کے اندر. سنیں، اعظم سواتی واحد آدمی ہے جو لکھتا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی عہدیداروں نے آپ پہ الزام لگایا، اخباروں میں چھپا ہے کہ صوبائی صدارت کے الیکشن کے دوران آپ نے اپنے حامی کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے پیسہ استعمال کیا. سر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان، اے پروردگار تو جانتا ہے، یہ اس کی ضرورت محسوس نہیں، لیکن میں اس لیے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تباہ و برباد کر دے کہ اگر کسی طریقے سے اپنے سے، دوست کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے میں نے کسی طریقے سے بھی پیسہ کسی کو بھی دیا ہوگا، ایک تو آپ کہتے ہیں نا امیدواروں کو جتانے کے لیے، کسی کو بھی دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے گا. دیکھیں آپ نے کسی افسوس، اس وقت آپ کی گاڑیاں سر PTI کے کن رہنماؤں کے زیر استعمال ہے؟ کسی کے پاس نہیں سر، میرے پاس 4-5 گاڑیاں. اعظم سواتی صاحب، سر میں سیاست اور صحافت کے لیے قرآن اور دین کو استعمال کرنے کا شدید مخالف ہوں. میں اس لیے استعمال کرتا ہوں. سنیں، میں نے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو نبی ہوتے ہوئے کہا، پیغمبر ہوتے ہوئے کہا، تاکہ آپ کے دل کے اندر شک دور ہو جائے کہ یہ نہ، اگر کسی نے کہا یہ ہیئر سے ہے. شک عمل سے دور ہوتا ہے. ہم نے اس ٹی وی پروگراموں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک فریق نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا. میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور جھوٹ بولا ہے وہ لانتی ہیں. صحافت اور سیاست لاجک پہ ہو سکتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، لاجک ہے نہیں، جس وقت PTI کا الیکشن ہو رہا تھا صوبائی صدر کا، آپ ادھر گاڑی میں موجود تھے؟ بالکل موجود تھا. ٹھیک، بالکل موجود.
میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا. ادھر ہی نہیں آپ نے کچھ لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھوائے. نہیں سر، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے. اچھا پھر وہ لاجک سمجھا دے جی، وہ گدڑ سنگی کون سی آپ کے پاس جس کی وجہ سے، یعنی مولانا کا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ عمران کے پاس آئے اور انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ کو صوبائی صدر بنا دیا. یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں، سچائی، دیانتداری اور ہارڈ ورک. ناظرین، خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ مکالمہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جناب اعظم خان سواتی صاحب. یہ جو پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن ہے سر، اس میں الیکشن کا لکھا گیا ہے. آپ کی پارٹی قیادت نے الیکشن کی بہت بات بھی کی کہ جی ہم نے الیکشن کروا دیا اور یہ کچھ کیا. کس بنیاد پہ آج آپ پی ٹی آئی کے خود مختار بنے ہیں اور صوبائی صدر؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کالم کے اندر جو ہے میں نے آپ کو یہ وضاحت کی تھی اور اب بھی بتا دوں. سی ای سی نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی. ٹھیک، سی ای سی نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی اور عمران خان کو کافی تقاریر کے بعد، مختلف رائے لینے کے بعد جو ہے یہ اختیار دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے. ٹھیک. عمران خان نے 2 مہینے تک مختلف لوگوں سے جو ہے بات چیت کی اور اس کے بعد باقاعدہ کور کمیٹی نے جس کا اس وقت میں ممبر نہیں تھا، اس وقت یہ فیصلہ کیا اور ان کے فیصلہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کور کمیٹی کیا بلا ہے سر؟ کور کمیٹی جو ہے ان کی ہائر کمیٹی ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں کہاں ہے کور کمیٹی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ہوگی. نہیں ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ میں نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن اس میں کور کمیٹی نہیں ہے. سنیں، میری یہ مشاورت کی ایک کمیٹی ہے. سنیں ذرا سر، کانسٹیٹیوشنل حیثیت اس کی کیا ہے؟ پہلے ذرا گزارش سنیں نا. جی جی. یہ جو آپ کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے عمران خان نے ووٹوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنی مشاورت کا، یہ مشاورتی کمیٹی ہے، لیکن غیر آئینی باڈی ہے. لیکن غیر آئینی آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے. سنیں نا، غیر آئینی جو ہے مطلب قدم قدم پہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے نا. غیر آئینی اس لیے آپ نہیں کر سکتے کہ عمران خان بحیثیت چیئرمین کو اس کو کوئی مشاورتی کمیٹی کی تو چاہیے نا کہ نہیں جی؟ نہیں، مشاورتی کمیٹی لیکن فیصلہ ساز کمیٹی تو نہیں بس. اس آئین میں جو فیصلہ ساز فورم ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا وقت زیادہ لگے گا لیکن باقاعدہ طور پہ ہے. نہیں ہے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کور کمیٹی نہیں ہے. آپ اس طرح کریں کہ ایک پروگرام اور رکھیں جس میں دوسرے لوگوں کو بلائیں اور میں بھی بلاؤں گا پوری آئین کے اوپر، کیونکہ آپ کا ابھی وقت ختم ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھنے لگ گئے، کیونکہ میں پھر انگریزی میں اردو میں جو ہے میں کم سمجھتا ہوں. میرے پاس انگریزی کاپی بھی ہے جی. تو باقاعدہ طور پہ ہے کور کمیٹی جو ہے باقاعدہ طور پہ ہے کہ جو نیشنل آپ کا جو نیشنل کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ. سر، اس وقت آپ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہے. بالکل. میں ایک معمولی طالب علم ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں مجھے یہ گزارش کور کمیٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کیا یہ ایشو ہے؟ بالکل ہے. سنیں، اس لیے نہیں، اس لیے ہے کہ آپ لوگ ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں. آپ لوگوں نے بہت کریڈٹ لیا تھا کہ ہمارے امیدوار الیکٹڈ ہے. سر، آج آپ کے اور خاکوانی صاحب نے ایک ان الیکٹڈ ہو کے بھی، صرف کے پی کے کا نہیں، آپ لوگوں نے بلوچستان کی الیکٹڈ تنظیم ختم کر دی. پہلے سنیں نا، پہلے میں ایک بات کا آپ کو جواب دوں کہ جب کور کمیٹی نے فیصلہ کیا تو مجھے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ کے بلدیات کے الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ الیکشن ہوگا، اس وقت تک جو ہے مجھے صوبے کا صدر بنایا گیا ہے اور باقاعدہ ساری سی این سی جو آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی اجازت سے اور لوگوں کی جو رائے تھی اس کا یہ عالم تھا کہ 25 ڈسٹرکٹ میں آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے 23 نے اس کی حمایت کی. اچھا، جو صوبائی صدر تھا وہ الیکٹڈ تھا بلوچستان کا، کون سے شک کے تحت کور کمیٹی نے جا کے الیکٹڈ تنظیم ختم کی؟ سر سنیں، باقاعدہ طور پہ جو ہے ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا، کمیٹی بنائی سلیکشن کے لیے اور ہمیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی میرے جو دوست ہیں سوری صاحب کے گروپ کو اس کو ہیڈ کیا. جب ہم واپس آئے تو ہم نے صرف رپورٹ سبمٹ کی ہے. We didn't have anything to do with that. اب یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، اسی پہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہم نے اس پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے، پارٹی کی بہتری کرنا ہے، تو یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے اٹ از ناٹ نیشنل ایشو. ریوائیو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پرانے ورکروں کو نکالو، سرمایہ داروں کو؟ قطعاً نہیں سر، نہیں قطعاً نہیں، کوئی وہاں پہ سرمایہ دار نہیں ہے. میرا یہ بلوچستان میں جس کو اب صدر بنایا گیا ہے آپ کی طرح، ان کا پس منظر کیا ہے؟ کب سے وہ پی ٹی آئی میں؟ میرے تو اپنے خیال بہت عرصہ ہوا ہے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ سر مجھے مطلب یاد نہیں، لیکن بہت کافی عرصہ. دیکھیں یہ جو نئے پرانے کا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ہے. اچھا، اوپر عمران خان امیر بیٹھا ہوا غریب ہے. کا مسئلہ ہے؟ نہیں سر، اوپر عمران خان بیٹھا ہوا ہے اور خدا کا فضل ہے. سب سے جو بڑی بات یہ آتی ہے، کرپٹ آدمی کو چھوڑتا نہیں، جھوٹے آدمی کو چھوڑتا نہیں. اچھا، تو اگر اپنی ادراک کے مطابق جو اگر کسی آدمی میں صلاحیتیں دیکھتا ہے اور اگر وہ اس کو تبدیل کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں. آپ کو بلدیاتی انتخابات تک صدر بنایا گیا ہے؟ بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی انتخابات تک کیوں؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں نا الیکشن کرانے کا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی جنرل الیکشن کے اندر کافی نقصان اٹھایا ہے کہ صرف 19 دن کی کمپین ہماری تھی. پارٹی فورم پہ عمران صاحب یہ جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن تک وہ صوبائی صدر ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور الیکشن میں پیسے کی ضرورت ہوگی. نہیں، الیکشن میں اگر پیسے کی ضرورت ہو تو کہاں خرچ کریں گے؟ آپ لوگوں کو لیں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ الیکشن ہے. جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں یہ خدا کے فضل سے یہ پریسیڈنٹ بنے گا پورے پاکستان کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بایو میٹرک کے ذریعے آئے، تاکہ دیکھیں میرے اپنے حلقے کے اندر یہ ایشو ہے. اگر آپ اس کو اٹھائیں گے 93,000 ووٹ میرے اپنے NA20 کے اندر 2008 سے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے آ گئے، زمین سے ہو میں گئے. تو آپ پھنس جائیں گے جی، پھر تو ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہو قطعاً سکے نہیں ہوگی سر. ہم خرید و فروخت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بایو اب میٹرک کی سینٹ اجازت کے دیں. انتخابات 2002 میں اب اگر جو بایو clear ہوا- میٹرک پہ ہوتے تو آپ سینیٹر بن سکتے تھے. اب جو چیز کلیئر ہو گئی اس کے اوپر آپ پھر آ گئے. اچھا چلے، اس پہ نہیں جاتے. جی سر بالکل جائیں، بالکل اچھا، جائیں، نہیں، لیکن کوئی دیکھیں نا، یہ بتائیں، کوئی ایویڈنس، کریڈیبل ایویڈنس، تاکہ کوئی پرپاننس آف ایویڈنس ہو. اعظم سعید صاحب، میں اس انصاف کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو اپنا حلقہ ہارنے والے کو تو صلہ دیتے ہیں صوبائی صدر بنا کے، جی سر. اور الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیجنے تک، یہ عمران خان صاحب کے اس میں انصاف کو میں سمجھنا چاہتا ہوں. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آخر عمران خان نے اور اس کی پوری جماعت نے کوئی صلاحیت تو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ تو کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ صلاحیتیں ہیں خدا کے فضل سے، اگر اس کو مثبت صلاحیت دیکھیں یا ڈالر دیکھیں. دیکھیں سر، آپ مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو میرے حلال کے ڈالر کیوں جو ہے مطلب برے لگتے ہیں. نہیں، مجھے برے نہیں لگتے ڈالر تو بڑی، اللہ کا لیکن شکر، حلال کے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. حلال کا شکر ہے کہ یہ حلال کے ہیں. اچھا، اور اس ملک کے اندر آ رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے. اور پھر دیکھیں یہ ساری چیزیں جو نا آپ کے ذہن میں اچھے، اور اسی کو اگر آپ ایشو دوسری طرف بنائیں گے. اچھا، میں اس کو نہیں بناتا. سر اس کو بنائیں، اس لیے کہ ڈسٹرکٹ ناظم کتنا آنیسٹ تھا، کتنا پنکچوئل تھا، کیا کیا کام کیے، اس کو تو لے کے آئے نا جی. اچھا، میں کہتا ہوں، میں اگر اپنے گواہوں کو لے آؤں، یہ جو مختلف لوگ ہیں، آپ دوسرے پروگرام میں ان ایشوز کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سر دیکھیں میرے خلاف جس آدمی کو آپ لے کے آئے نا، کوئی ایسا کریڈیبل آدمی ہے جس کا سٹیچر کوئی ہو. آخری سوال جی، جی قرآن پہ نہیں، میں قرآن کو ان معاملات میں نہیں لانا چاہتا ہوں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ تو بہت اچھا کیا، ہم بھی اس پہ خوش ہیں. عمران خان صاحب نے ہمارے ایک دوست کو عزت دی. آپ کو پسند نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. جی سر، بتائیں کہ آپ کو صوبائی صدر بنانا تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جواب جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور خاص کر عمران خان کو اختیار دیا، یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے. میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، عمران خان کبھی میرے سامنے بیٹھے تو وہ نہیں بیٹھے تو میں ان سے پوچھ لوں. میں اپنے میاں میٹھو کیوں بنوں؟ آخر انہوں نے کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی، سچائی، دیانت دیکھی ہوگی. دیانت کا ایک ریکارڈ جو ہے دیکھا ہے. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پی ٹی آئی کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی کہ وہاں پہ آپ کے ایسٹ لائبلٹیز آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس، یہاں پہ عمران خان کی جماعت کے پاس. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.